تنزیلہ، آپ نے غضنفر صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، جو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب مسلم ممالک کو متحد ہونا پڑے گا۔ مذمت سے بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، کیا سمجھتی ہیں؟ کیا اب مسلم امہ متحد ہوگی، یا پھر جیسے فلسطین اور غزہ کے معاملے پہ مذمتیں ہی سنتے آئے اور آج غزہ اور فلسطین کو ملیا میٹ ہوتے ہوئے ہم انہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو سمجھتی ہیں مسلم امہ کا ضمیر جاگے گا، متحد ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو ضمیر جیسے لفظ ہے نا، یہ اب آج کی دنیا میں شاید ریلیونٹ نہیں ہے، چاہے وہ عالمی ضمیر ہو، چاہے وہ ملکوں کی سطح پہ قومی ضمیر ہو، یہ اب کتابی باتیں رہ گئی ہیں۔ ان کا کوئی عملی زندگی سے، گراؤنڈ ریالٹی سے، جو ہمارے زمینی حقائق ہیں ان سے تعلق نہیں ہے ان کا۔ یہ ایک وہ بات 1857 سے اپنے ریجن کی اور پھر اسلامی دنیا کی جو اس سے طویل جو سلطنتوں کی لڑائی ہے، وہ اگر پوری تاریخ آپ دیکھیں تو دیر واز اے ڈیزائن، جس ڈیزائن میں آپ کو ٹیکنالوجی سے، سائنس سے دور کیا گیا اور آپ کے اوپر ایسے حکمران رہے جنہوں نے آپ جتنے بھی ممالک ہیں ایک سے لے کے مطلب اے ٹو زی آپ دیکھیں، وہاں پہ ان میں کوئی سکت نہیں ہے۔ جو گلف کنٹریز ہیں ان کی معیشت میں سکت تو ہے، لیکن وہاں پہ یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ جو آپ کے اسلامی لیڈر ممالک ہیں وہ دیکھیں، وہ تو امریکہ کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو بڑی دفاعی اور عالمی قوت ہے اس کے ساتھ تعلقات ہونا بنیادی طور پر آپ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ تو جب آپ ایسے سینیریو میں دیکھتے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ مذمتوں سے آگے کو بات جائے گی، اور یہ ایک بڑی فالس ہوپ ہوگی۔ ہم اپنے ویورز کو یہ فالس ہوپ دیں گے کوئی جو ہے وہ جا کے جنگ میں اسلامی ملک کودے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی ریاست اور جھوٹی ریاست کے تحفظ کے لیے امریکہ جیسی بڑی طاقت جو ہے وہ عملی طور پہ اس جنگ میں کود گئی ہے، لیکن آپ کو اسلامی دنیا کی طرف کوئی ایسا ملک نظر نہیں آئے گا جو ایران کی حمایت کے لیے کود جاتا، یا اب تک اس نے کوئی عملی جو ہے وہ بات کی ہوتی۔ لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دس، آج کے جو ڈائنامکس ہیں ریجن کے سیکورٹی کے حوالے سے اور ایون جو اکانومی کا محاذ ہے، وہاں پہ چیلنجز بڑے ڈفرینٹ ہیں۔ اس خطے میں ایک بڑی طاقت ہے چین، جس کے پاس بہت سارا کیپٹل ہے اس ریجن کی اسٹیبلٹی اور اس ریجن کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا کیپٹل جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ تو چائنا کے پاس جب آپ کے پاس ایک بڑا کیپٹل ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرنے کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو لیٹس سی کہ یہ جو صرف اسلامی ملکوں کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، جو ریجنل قوتیں ہیں وہ اس سارے سینیریو کے بعد کس طرح کی اسٹریٹجی کے ساتھ آتی ہیں، لیکن وہ اسٹریٹجی بھی مور آف ڈپلومیٹک فرنٹ پہ مجھے لگتا ہے کہ فوکس کر رہی ہوگی۔ کسی عملی محاذ میں مجھے کوئی محاذ آرائی میں کوئی ملک جو ہے وہ براہ راست شامل ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا۔ اور ایسی خبریں آتی رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کہ چائنا کی طرف سے کچھ سامان جو مال بردار جہاز ہیں وہ ایران کی حدود سے جو ہیں وہ فضائی حدود میں داخل ہو کے غائب ہو گئے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ امکان تو آپ خارج نہیں کر سکتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تعاون جو ہے وہ بیک ڈور سے کیا جا رہا ہوگا ایران کا۔ ایران کے پاس اپنی انڈیجنس طاقت بھی بہت ہے، اور ایران جو ہے وہ اب جو ہے وہ اصل ٹیسٹ ہے اس ساری فوسٹرنگ کا جو ایران کی لیڈرشپ کرتی رہی ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ایرانی حکام ہے انہوں نے 2 دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ہماری جو چھٹی اسلامی کو اس کا بھی ہم نے صرف 5% جو ہے وہ دنیا کو دکھایا ہے۔ تو اب اگر وہ چھٹی شاید جو ہے وہ 95% اس سے زیادہ بروٹل ہو سکتی ہے، جس طرح کے بیلسٹک میزائل، جس طرح کی ٹیکنالوجی اسرائیل کے خلاف ایران نے استعمال کی ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حملہ کر کے امریکہ نے اسرائیل کے مسائل کو بڑھایا ہے، اس خطے کے اور دنیا کے مسائل کو بڑھایا ہے۔ اس حملے سے کسی بھی طرح سے صدر ٹرمپ نے کوئی بھی مسئلہ کسی اینڈ سے حل نہیں کیا۔ تو انہوں نے اس جنگ کے پھیلاؤ کے لیے سامان پیدا کیا، انہوں نے وجوہات دی ہیں ایران کو مزید کہ وہ ریٹیلیٹ کریں، اور ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، اور ان کو کوئی اور آپشن استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ریٹیلیشن کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ جب آپ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جو پرامن مقاصد ہے ان کے لیے ہم اپنے ایسے پروگرام کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر تو اب آپ نے خود اس جنگ کو پھیلانے اور ریٹیلیشن کی مزید جو ایک جسٹیفیکیشن ہے وہ دے دی ہے ایران کو۔ تو مجھے بھی میں برجیر صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ مجھے بھی یہ جنگ پھیلتی بھی دکھائی دیتی ہے، انلیس کہ یہاں پہ کوئی ایسی میڈیشن ہو، کوئی ایسی بات چیت ہو جس میں جو اسرائیل ہے اس کو فیس سیونگ دینے کی بجائے آپ ایران کو کوئی ایسی کوئی دے ریمیڈی
कि जो उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हुआ है, जो उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इतने दिनों तक पामाल किया गया है, उसकी कोई रेमेडी, तो वो तो मुझे मतलब जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप की थ्योरीज हैं, जितने भी आलमी कवानीन जो हैं वो जो कागजों पे हैं, वहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई रेमेडी हो सकती है। तो बात तो अब मुज़ाकरात या सफारतकारी से बाहर अगर निकली है तो वो ईरान की वजह से नहीं निकली, वो तो सदर ट्रंप के इस इक़दाम की वजह से निकली है। लेट्स सी कि अब जो बाकी कुव्वतें हैं और इस रीजन की जो कुव्वतें हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं।